بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ایک سزا یافتہ اور مفرور مجرم اپنے انجام کو پہنچا اور ان کو سزا سنائی گئی تھی آئین شکنی میں، اور آئین شکنی کے جرم کے ارتکاب پر انہیں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ نہ صرف سزائے موت بلکہ ان کے لاش کو 3 روز تک ڈی چوک پر لٹکانے کا بھی حکم تھا۔ جی ناظرین، میں جنرل پرویز مشرف کی بات کر رہا ہوں۔ آج صبح جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی روح پرواز ہوئی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ ناظرین، جنرل پرویز مشرف نے 2 مرتبہ آئین توڑا، اور ایک مرتبہ جب شروع میں آئے، یہ واحد جو ہے وہ آرمی ڈکٹیٹر تھے جس نے براہ راست مارشل لاء نہیں لگایا، لیکن پہلے آتے ہی انہوں نے جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کرایا، اور اس وقت انہوں نے لیگل فریم ورک آرڈر یعنی LFO دیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انہوں نے PCO دیا یعنی پروبیشنری کانسٹیٹیوشنل آرڈر جاری کیا۔ یعنی 2 مرتبہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، اور تاریخ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے ملک کی عدلیہ نے دونوں ہی مرتبہ ان کی اس آئین شکنی کو سرٹیفائیڈ کیا۔ ہماری عدلیہ جو ہمیشہ جو ہے وہ جنم دیتی ہے نظریہ ضرورت کو، اور اس بار بھی نظریہ ضرورت پیدا ہوا، اور اس نظریہ ضرورت نے آئین کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سنایا۔ یہ ہماری عدلیہ یعنی ہماری سپریم کورٹ، یہ عدلیہ کا ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے جو فیصلے عدلیہ سنا چکی تھی، اس میں جنرل ضیاء الحق کو بھی اسی عدلیہ نے نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ اس کو جائز قرار دیا تھا، کیونکہ یہ وہی جنرل ضیاء تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عدلیہ کو جنرل ضیاء کے مرنے کے بعد بھی اپنے چہرے پر لگی سیاہی کو دھونے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ری ٹرائل کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک ریفرنس داخل کیا گیا ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے حوالے سے، جوڈیشل مرڈر کے حوالے سے، لیکن اس پر بھی آج تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور وہ ریفرنس آج بھی سپریم کورٹ کے فائلوں کے اندر کسی اسٹور روم میں پڑا ہوا ہوگا جس پر مٹی چڑھ گئی ہوگی۔ ناظرین، یہ وہی جنرل پرویز مشرف تھا جس نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف حکومت کو، ایک منتخب وزیر اعظم کو جو 2/3 اکثریت کے ساتھ برسر اقتدار آیا تھا، ہٹا کے اور خود جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو بن گئے تھے۔ اور یہ وہی چیف اپنا جنرل پرویز مشرف تھا کہ جس نے نیب آرڈیننس جیسا جو ہے وہ ایک کالا قانون متعارف کرایا، اور کون جانتا ہے کہ ان کے دور میں کون کون سی چیزیں نہیں ہوئی۔ کیا کوئی جو ہے وہ بھول سکتا ہے کہ نواب اکبر بگٹی کو کس طرح جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف نے مارا تھا، اور یہ پرویز مشرف کے لفظ تھے کہ کہاں سے میزائل آ کر کہاں تمہیں لگے گا اور کہاں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، کون بھول سکتا ہے لال مسجد کے ثانیے کو، اس کے باوجود کہ جو ہے وہ لال مسجد کے اندر سے مزاحمت ہو رہی تھی، لیکن اس معاملے کو پولیٹیکلی جو ہے وہ ٹیکل کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہ دھبا بھی تاریخ کی اس پر لگ گیا۔ اس کے علاوہ سندھ میں ٹارگیٹ کلنگ کا سلسلہ جو شروع ہوا، جس میں جو ہے وہ قوم پرست جماعتوں کے لیڈرز کو مارا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو سیاسی قیادت تھی اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا، اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بحیثیت انسان کسی کی موت میں دکھ کرنا چاہیے۔ مطلب انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان نہیں تھا، وہ آدمی تھا۔ انسان وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے۔ آدمی تو بہت سارے ہیں، لوگ ہیں، لوگوں کا ریوڑ ہے جو گھوم رہا ہے، اس لوگوں کے ریوڑ میں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ انسان کتنے ہیں۔ لوگوں کے ریوڑ میں سے جو انسان نکلتے ہیں، انسان وہ ہوتے ہیں جن کے اندر میں انسانیت ہو۔ 12 مئی کے ثانیے میں 65 لوگ زندگی کی بازی ہار گئے، بے دردی سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ MQM کے غنڈے، بدماش، دہشت گرد دن دناتے پھر رہے تھے۔ میرے اپنے گھر پہ اس دن ایئرپورٹ کے جسٹ سامنے فائرنگ کی گئی۔ کہاں کہاں فائرنگ نہیں ہوئی، کس گلی میں لاش نہیں گرے۔ کون بھول سکتا ہے کہ وکلا کی بلڈنگ کے باہر تالا لگا کے بلڈنگ کو آگ لگا دی گئی تھی، اور 12 وکلا زندہ جل گئے تھے۔
کوئی نہیں بھلا سکتا، کوئی نہیں بھلا سکتا ثانیہ کارساز کو، کوئی نہیں بھلا سکتا محترمہ بینظیر بھٹو جیسی شخصیت کے شہادت کو، بہت مشکل ہے بھولنا۔ تو بات کرتے ہیں کہ جی انسانیت کی، کوئی انسان نہیں ہوتے، یہ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ لوگوں کے ریوڑ کو انسان نہیں کہتے۔ تو بحیثیت انسان اگر وہ مرتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان جیسے عبدالستار ایدھی صاحب تھے، اس طرح جس طرح مدر ٹریسا تھی، انسان اس طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم جیسے انسان، ہم انسان کے ہیں، ہم لوگ ہیں، لوگوں کا ریوڑ ہے ہم۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کی غلط پالیسیاں ہی تھی کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو خودکش بمبار کا تحفہ ملا۔ ایک عامر تھا جس کا نام تھا جنرل ضیاء، وہ ہمیں کلاشنکوف اور ہیروئن کے تحفے دے کر گیا، اور ایک عامر تھا جنرل مشرف جو ہمیں خودکش بمباروں کے تحفے دے کر گیا اور جو ہے وہ لاشوں کے ڈھیر دے کر گیا۔ ناظرین، نیب آرڈیننس کا نفاذ بھی یہیں سے ہوا، حتیٰ کہ آرڈیننس محدود مدت کے لیے ہوتا ہے، لیکن خیر بعد میں اس کو لیگل کانسٹیٹیوشنل کور دیا گیا اور پارلیمانی کور دیا گیا۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جنرل ضیاء کی ہی جو ہے وہ غلط پالیسیاں تھیں، افغان غلط پالیسیاں، اور اس نے الزام دھرا امریکہ پہ کہ جی کولن پال تھے یا آئی ڈونٹ نو اس وقت کون تھے، میرے ذہن پہ پراپر نام نہیں آ رہے، انہوں نے جی کہا کہ اگر آپ ہمیں، کیونکہ 9/11 کے بعد اگر آپ ہمیں اپنا فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے تو ہم پاکستان کو پتھر کے دور میں واپس کر دیں گے۔ حتیٰ کہ انہوں نے پھر اس کو ڈینائی کیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ شخص کہتا رہا، اور کونڈالیزا رائس سے مل کر بینظیر بھٹو، مطلب میں الزام عائد نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ تاریخ کی مسخ حقیقتیں ہیں کہ کونڈالیزا رائس اور امریکہ، اسرائیل، بینظیر بھٹو کا مرڈر، یہ بہت بڑی حقیقتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں حقیقتوں کو کھولے کون؟ تو بہرحال امریکہ کے نام پر جنرل مشرف نے پاکستان کو بیچا، پاکستان کے ایئر اسپیس بیچا، پاکستان نے زمینی راستے بیچے، پاکستان نے ہمارے جو ہے وہ ایئر بیس جو تھے، جس طرح جیکب آباد ایئر بیس تھا وہ بیچا، کوئٹہ ایئر بیس بیچا، پشاور ایئر بیس بیچا، کراچی ایئرپورٹ کا ایک رن وے بیچا، سب کچھ بیچ لیا، یہاں تک کہ ظرف اور ضمیر بیچ لیے، یہاں تک کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیچ دی، یہاں سے لوگوں کی انگلیاں کاٹ کاٹ کے امریکہ بھیجی جاتی تھی تاکہ ان کی تصدیق ہو سکے کہ یہ کون ہے۔ اور پھر جو اپنا گوانٹانامو بے تھا، وہاں جتنے بھی جو ہے وہ لوگ پہنچے، ان کے لیے جنرل پرویز مشرف کا شکریہ۔ ایک جرنل نے ان طالبان کو اور ان دہشت گردوں کو بنایا اور دوسرے نے ان کو بیچا۔ یہ کمال کی کہانی ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال جنرل پرویز مشرف کی غلط پالیسیاں ہیں کہ جس کی سزا آج بھی پاکستان کو مل رہی ہے، پاکستان کی قوم کو مل رہی ہے اور پاکستان کے عوام کو مل رہی ہے۔ جنرل مشرف ہی کے دور میں سیاسی کلچر کو برباد کر دیا گیا، نواز شریف کو جلا وطن کر دیا گیا، بینظیر بھٹو جلا وطن ہوئی، اور بعد میں پھر جو ہے وہ اسی پر پرویز مشرف کو وردی اتارنی پڑی تھی اور نواز شریف اور بینظیر صاحبہ کو باعزت طریقے سے لایا گیا تھا، کیونکہ یہ ہر ڈکٹیٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اقتدار پہ قبضہ کرتا ہے تو وہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے خاتمے کی کوشش ہوتی ہے اس کی، اور اس کے علاوہ اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ فوری طور پہ جو لوکل کونسلز ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے ذریعے وہ اپنی جمہوریت جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک لے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح جنرل مشرف کے دور میں ایک نیا بلدیاتی نظام متعارف کرایا گیا تھا، تو جس میں ناظم اور نائب ناظم اور اس طرح کی چیزیں آئی تھیں، یعنی اسلامی بلدیاتی نظام آیا تھا یہ۔ تو بہرحال جنرل مشرف کے دور کو اچھا دور نہیں کہا جا سکتا، اور یہ تو کہتے ہیں کہ یہ یوں مکے لہرا لہرا کے کہتا تھا کہ میں نے کارگل میں یوں کیا، میں نے 65 کی جنگ میں یہ کیا، میں نے 71 کی جنگ میں یہ کیا،
اور آخر میں پاکستان کی عدالتوں سے بھاگ کر جا کر دبئی بیٹھ گیا اور وہیں پر جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، اور جو ہے وہ اب پاکستان کی فوج کو التجائیں کی جا رہی کہ پاکستان آنے کے لیے ہماری مدد کی جائے، اور پاکستانی سفارت خانہ مدد کر رہا ہے۔ مطلب اگر فوج اے پولیٹیکل ہو چکی ہے، اگر فوج آئینی حدود کے اندر چلی گئی ہے، تو پھر ایک سزا یافتہ مجرم کو کی میت کو پروٹوکول میں کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ اگر تو جنرل پرویز مشرف کی، ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی، ایک قاتل پرویز مشرف کی، ایک پاکستان فروش پرویز مشرف کی میت کو پروٹوکول میں لایا جاتا ہے، آرمی پروٹوکول میں، تو پھر اس طرح کئی سوال اٹھتے ہیں۔ تو سوال تو اٹھیں گے کہ مطلب ایک ادارے کو اپنا آفیسر پیارا ہے، ایک آئین شکن پیارا ہے، ایک مفرور مجرم پیارا ہے، اس لیے اس کو پورے پروٹوکول میں جو ہے وہ یہاں سے نور خان ایئر بیس سے اسپیشل جہاز جائے گا، اور اسپیشل ان کے خاندان کو اور ان کی میت کو پوری اعزاز کے ساتھ لے آیا جائے گا، اور آئی ایس پی آر کی طرف سے تعزیتی پیغامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں آمریت سے نفرت ہے، ہمیں عامر سے نفرت ہے، ہمیں آمروں سے نفرت ہے، ہمیں ڈکٹیٹروں سے نفرت ہے، ہمیں آئین شکنوں سے نفرت ہے، کیونکہ انہیں ڈکٹیٹروں نے آج کیونکہ انہیں ڈکٹیٹروں کی یہ مہربانی ہے کہ آج پاکستان یہاں کھڑا ہے، اور جب آمریت آئی ہے یہ ملک تباہ ہوا ہے، اس ملک کی اخلاقیات تباہ ہوئی ہیں، اس ملک کا امن تباہ ہوا ہے، اس ملک کا کلچر تباہ ہوا ہے۔ ہر عامر نے اپنا اسلام امپوز کرنے کی کوشش کی، ہر عامر نے اپنا نظام امپوز کرنے کی کوشش کی، اور ہر عامر نے ریفرنڈم کے ذریعے اپنے اقتدار کو طول دے کر ہم پر اپنا نظام مسلط کرنے کی کوشش کی، ہماری سانسیں چھیننے کی کوشش کی، ہماری زبانیں کاٹنے کی کوشش کی، ہمارے ہونٹ سینے کی کوشش کی، ہمارے دماغ سر سے کو توڑ کر دماغ نکالنے کی کوشش کی، تاکہ ان کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہی نہ رہے۔ اور اس عامر کو اگر پروٹوکول ملتا ہے تو پھر حیف ہے، پھر آپ اور آئین بہت دور کھڑے ہیں، پھر آپ آئینی حدود اور بات نہ کیا کریں، پھر آپ اور آئین بہت دور کھڑے ہیں۔ اگر آپ کو آئین کا خیال ہے، اگر آپ کو آئینی حدود کا خیال ہے، تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اکبر بگٹی کا کیا گناہ تھا، آپ کو سوچنا پڑے گا کہ سانحہ کارساز میں 200-300 لوگ شہید ہو گئے، ان کا کیا قصور تھا۔ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ 65 لوگ 12 مئی میں شہید ہوئے، آپ کو سوچنا پڑے گا لال مسجد پہ جو کچھ ہوا وہ کیا تھا۔ اس طرح کئی واقعات، کتنے واقعات گنواؤ۔ یہ آپ ہی تھے کہ آپ کا ایئر اسپیس یوز ہوا، آپ کے ایئر بیس یوز ہوئے، آپ کے جو ہے وہ آپ کا جو فضائی حدود تھیں آپ کی وہ یوز ہوئی، اور نتیجے میں ہمیں کیا ملا؟ ہمیں افغانیوں کی نفرت ملی، اور افغانستان مطلب انتہا پسندی مطلب طالبان مطلب دہشت گردی۔ جسٹس وقار سیٹھ نے کتنی ہمت کر کے یہ فیصلہ سنایا ہوگا۔ میں آج جسٹس وقار سیٹھ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سزا اس کو ملی نہ ملی، لیکن آپ نے جو فیصلہ سنایا یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ آپ کا فیصلہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ نے جو فیصلہ سنایا وہ کیا تھا، اور یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک عامر یہاں سے کیسے بھاگ نکلا، اور اس کی گردن اتنی موٹی تھی کہ قانون کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ وہ وردی والوں سے تعلق رکھتا تھا، ایک ادارے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کا قانون کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ گزشتہ روز جس طرح بیچ سڑک پہ جو ہے وہ نیول ایک جو ہے وہ ڈاکٹر کی اور نیوی کے ایک ملازم نے بیچ چوراہے پہ کھڑے ہو کر سندھ پولیس کے ایک انسپیکٹر کو تھپڑ مارے۔ یہ ایک انسپیکٹر کو تھپڑ نہیں تھا، یہ سندھ پولیس کے وقار کو تھپڑ تھا، یہ سندھ پولیس کی وردی کو تھپڑ تھا، یہ اس ملک کے نظام قانون کو تھپڑ تھا، یہ تھپڑ ایک اس ملک کے نظام عدل کے منہ پہ تھا، یہ تھپڑ اس ملک کے نظام پہ تھا۔ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ ایف آئی آر کٹ چکی، گرفتاری نہیں ہوئی،
गिरफ्तार हो ही नहीं सकते वो, क्योंकि पुलिस में हिम्मत ही नहीं है कि इनके घरों में जाकर इनको उठा कर ले आए। तो बहरहाल नाजरीन, इस गंदे आमिर, एक गलीज आमिर पे बहस करने से बेहतर है कि हम कोई और बात कर लेते हैं। तो नाजरीन, आपको पता है कि इस वक्त एक पॉलिटिकल सिस्टम में एक भूचाल सा आया हुआ है। ज़िमनी इंतखाबात पे जो है के मामला चल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल भी जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज़ ज़मान पार्क में ज़मान टाउन लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। आज भी फिर मुलाकात हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान इस जिद पर हैं कि हमें इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल सोच नहीं है, ये एक मौलाना की सोच तो हो सकती है, एक पार्लियामेंटेरियन की सोच नहीं हो सकती। पार्लियामेंटेरियन का मतलब होता है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना। आप पीटीआई के लिए मैदान क्यों खाली छोड़ रहे हैं? तो फिर दुरुस्त फैसला है आसिफ जरदारी का कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। हम पार्लियामेंट में तो आपके इत्तेहाद का हिस्सा हैं, हम इक़्तिदार में आपके इसका हिस्सेदार हैं, लेकिन हम डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए आपका फैसला आपका, हमारा फैसला हमारा। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हर सीट पे जो इलेक्शन का कंटेस्ट करेगी। मौलाना साहब बज़िद है कि जी नहीं होना चाहिए। 7-8 महीने की तो बात है, अब इतना सारा पैसा खर्च होगा, ये होगा। ओ भाई, आपके जो आप जिनको टिकट्स देते हैं ना, उनको पैसों की कमी नहीं होती। पैसों के लिए पैसों की कमी होती है ना, तो वो आवाम को होती है, गरीबों को होती है। आप जो हमसे वोट छीनने आते हो ना किसी लिहाज से, आप लोगों को पैसों की कमी नहीं होती, आपके कैंडिडेट्स को पैसों की कमी नहीं होती। जो 20-20 गाड़ियां पीछे लेकर चलते हैं, उनको पैसों की कमी नहीं होती। बहरहाल इस वक्त होना तो ये चाहिए कि जो है वो इनको भी इसका हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जितनी नशस्तें लेकर आते हैं उतनी पार्लियामेंट मजबूत होगी और उतनी ही पार्लियामेंट में इनको अक्सरियत हासिल होगी और उतना ही इनको जाहिर है कि इमरान खान का मुकाबला करने में आसानी होगी। इससे हटकर अगर आप बात करते हैं तो फिर ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह जो है वो जनरल ज़िया के दौर में, मुझे याद पड़ रहा है 1985 था, हाँ 1985 में जो गैर जमाती बुनियादों पर जो इंतखाबात कराए थे, उसका एमआरडी ने बायकाट किया था और उस बायकाट का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो पार्लियामानी सियासत पे यकीन रखती थी, वो पार्लियामेंट से आउट हो गई और पार्लियामेंट से आउट होकर जितना नुकसान पीपुल्स पार्टी ने उठाया उसकी भरपाई कई सालों तक होती रही। तो अगर आज नून लीग या जो है वो JUI-FE या इत्तेहादी जमातें अब इसका मैदान खाली छोड़ती हैं, तो फिर ये सियासत नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। होना तो ये चाहिए कि इनको एक साथ बैठना चाहिए, एक साथ बैठकर जो है वो ये तय करना चाहिए कि किस निश्चित पर किस पार्टी का उम्मीदवार मजबूत है, उस पार्टी के उम्मीदवार को टिकट दें और पार्लियामेंट में एक बाइज़्ज़त तरीके से वापस आ जाएं। 8 महीने हो या 8 दिन हो या 8 घंटे हो, पार्लियामेंट में आना एजाज की बात है, ये सोचने की बात है। तो बहरहाल आपकी मर्जी है, आप जो फैसला करें, लेकिन पीपुल्स पार्टी का फैसला बहुत अच्छा है और पीपुल्स पार्टी का ये फैसला भी बहुत अच्छा है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए और ये आइन का तकाजा है, वो चाहे सूबाई हो, चाहे कौमी हो, चाहे ज़िमनी हो। आइन है और आइन में जो लिखा गया है उसी मुताबिक सब कुछ चलना चाहिए और उसी के मुताबिक अगर कुछ नहीं चलता तो फिर इसका मतलब ये है कि आप आइन शिकनी कर रहे हैं। आइन शिकनी से बेहतर है कि आप पार्लियामान का हिस्सा बने और आकर के पार्लियामानी निज़ाम को चलाएं और भले वो 10 दिन चले, 10 महीने चले या 21 महीने चले। इसी के साथ नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए।